نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے, استغفار بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی وہ تو پڑھی جائیں گی, 4000 ہو تو معاف ہیں. اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھائی معاف ہے. حدیث میں نہ 4 میں فرق ہے نہ 4000 میں کوئی فرق ہے. تبھی یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا, ورنہ صدیوں سے اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی, قضا نہیں پڑ. وجہ اس کی ہے وہ کسی اور بیس پہ, وہ اس لیے کہ جب ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا, اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے, اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا. تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے, جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے, جمہور اس کو کافر نہیں کہتے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضاء عمری معاف ہے تو پھر مانو کہ پھر وہ کافر تھا. پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا. کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو. یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا. ایسا نہیں چلتا مارکیٹ میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اسلام میں توحید کے بعد جو پریکٹیکل لائف جب آپ کی شروع ہوتی ہے نا, جب بھی کوئی غیر مسلم آئے گا اور کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا, اس کے لیے چستی نہیں چاہیے. کلمہ پڑھنے میں کوئی محنت لگ رہی ہے؟ کلمہ جب دیکھو کوئی غیر مسلم کنورٹ ہو کے اسلام میں آتا ہے تو کیا طریقہ ہے اس کا؟ وہ کنورٹ ہونے میں اس کو جو خاندان کی طرف سے مصیبت ہو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر خاندان کی طرف سے کوئی مصیبت نہیں ہے تو چستی چاہیے ہے بھائی. وہ آئے گا بھائی لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں اللہ پہ, اللہ کے رسولوں پہ, فرشتوں پہ, تقدیر پہ ایمان لایا. میں ہندو ہوں تو ہندو مذہب کو چھوڑتا ہوں, عیسائی ہوں تو عیسائی مذہب کو چھوڑتا ہوں, یہودی ہوں تو یہودی. اس کے لیے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اب ٹینشن شروع. جیسے ہی کلمہ پڑھے گا, اگر کسی صحیح عالم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھے گا تو عالم سب سے پہلے اس کو حکم دے گا غسل کرو. کیا کرو بھائی؟ مستحب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا جائے؟ پراپر غسل. اب کیا ہوگا جی؟ وقتی نماز. کیونکہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد جو نمازیں ضائع ہوں گی وہ زندگی بھر تمہارے کندھوں پہ قرض رہیں گی. یہ جو قضاء عمری کا کہتے ہیں نا, کوئی حدیث نہیں ہے قضاء عمری پر. آج کل بہت بڑا مسئلہ یہ ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ علماء دنیا سے ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے. اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ نماز قضا جب آپ نے کر لی ہے تو بغیر قضا کے وہ معاف ہو جاتی ہے. حدیث اس پر چاہیے. یہ ہم سے کہتے ہیں نا قضاء عمری کی کوئی دلیل بتاؤ, ان سے کہیں کہ نماز بغیر قضا کے صرف توبہ سے معاف ہو جاتی ہے, اس کی پہ کوئی حدیث بتاؤ. یعنی جو جس کو دلیل پیش کرنی ہوتی ہے وہ دلیل تو ہوتی نہیں, الٹا ہم سے دلیل مانگ رہا ہوتا ہے. جب کسی کا کسی پہ قرضہ ہوتا ہے, وسیم بھائی نے غفار بھائی سے قرضہ لیا 1 لاکھ روپے. وسیم بھائی نے غفار بھائی سے 1 لاکھ روپے قرضہ لیا, گھنے بن کے پیسے اٹھا کے لے گئے. بولا 1 مہینے بعد دے دوں گا. 1 مہینے بعد نہیں دیے. غفار کو آیا غصہ, اس نے سنائی صلواتیں. وسیم نے کہا معاف کر دو یار, مجھ سے لیٹ ہو گیا. غفار نے کہا چل میں نے معاف کیا. وسیم نے کہا لے بھائی قرضہ کیا ہو گیا؟ قرضہ تھوڑی معاف کیا میرے بھائی, جو لیٹ پیمنٹ کر رہے وہ معاف کر دی ہے. اب میں گیا وسیم کے پاس, ابے تو غفار کے 1 لاکھ روپے کھا کے بیٹھا ہوا ہے, دینا بھائی تو غفار جواب میں کہتا ہے, نہیں وسیم جواب میں کہتا ہے کہ اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ غفار نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اس سے 1 لاکھ روپے لوں گا, کیونکہ اس وقت اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا, لہذا وہ معاف ہو گئے. تو میں کہوں گا دلیل تیرے ذمے ہے کہ تو یہ کہے کہ غفار نے کہا کہ 1 لاکھ نہیں لینے ہیں, میں نے معاف کر دیا. تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو پھر پیش کر, ورنہ اصل تو یہی ہے کہ جو جس سے پیسے لیتا ہے ٹائم پہ نہ دے تو ٹائم کے بعد دینے پڑتے ہیں. دین اللہ احق ان یقضی, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ دیا جائے. یہ تو میں جب کہہ رہا ہوں, جب اگر حدیث نہ بھی ہوتی تو بھی قضاء عمری واجب تھی, جبکہ اس پر تو حدیثیں بھی موجود ہیں. نبی کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے قضا بھی پڑھی ہے, استغفار بھی کیا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرے خیال بات؟ اب اس پر کوئی دلیل لے کر آؤ کہ 4 نمازیں غزوہ خندق میں قضا ہوئی وہ تو پڑھی جائیں گی, 4000 ہو تو معاف ہیں. اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ تو ہم کہیں گے بھائی معاف ہیں. حدیث میں نہ 4 میں فرق ہے نہ 4000 میں کوئی فرق ہے. تبھی یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے.
یہ تو اب اہل حدیثوں نے شروع کر دیا، ورنہ صدیوں سے اس پر اجماع ہے. امام احمد بن حنبل صرف اس کے قائل تھے کہ نماز قضا کر دی تو توبہ ہوگی، قضا نہیں پڑ. وجہ اس کی ہے وہ کسی اور بیس پہ، وہ اس لیے کہ جب ان کی نظر میں جو قضا کر دے وہ کافر ہو گیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا. وہ کہتے ہیں اب جب توبہ کرے گا تو دوبارہ مسلمان ہوگا، تو وہ حالت کفر میں چھوڑی ہیں نمازیں اس نے، جبکہ ہم اس کو کافر نہیں کہتے، جمہور اس کو کافر نہیں کہتے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے نا کہ قضاء عمری معاف ہے، تو پھر مانو کہ پھر وہ کافر تھا، پھر جب کافر تھا تو اس کو قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں تھا. کسی امام کا قول لیتے ہو تو پوری تفصیل کے ساتھ لو. یہ نہیں ہوتا کہ قضا والے مسئلے میں ابو حنیفہ کا قول لے لیا اور کافر والے مسئلے میں امام احمد کا قول لے لیا. ایسے نہیں چلتا مارکیٹ میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ہر آدمی منجن بیچ رہا ہے یار یوٹیوب پہ آ کے. یہ لوگ تمہیں ابو حنیفہ امام شافعی سے جو ہٹاتے ہیں نا کہ ہم نبی کو مانتے ہیں ابو حنیفہ کو نہیں مانتے، اصل میں نبی کو ماننے کی بات نہیں ہے، نبی کو سب مانتے ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ حدیثوں کی ایک تشریح ائمہ نے کی ہے، ایک تشریح یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں ہماری تشریح تو اللہ کے رسول کی تشریح ہے اور ابو حنیفہ کی تشریح وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ غلط ہے بھائی. ابو حنیفہ شافعی کو تم سے زیادہ قرآن حدیث کا پتا تھا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اس لیے جو ائمہ کرام کو چھوڑے گا نا وہ آج کل کے اسکالر کی تقلید پہ آ جائے گا، وہ لیبل اس پہ قرآن و سنت لگائے گا، اندھی تقلید کر رہا ہوگا ان کی. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں ہمیں کوئی حنفیت کو پھیلانے کا شوق نہیں. اگر ہم حنفیت کو پھیلانے کی کوشش کرتے تو ہم شوافے کو برا سمجھتے، حنابلہ کو برا سمجھتے. ہمارا ظرف تو بہت بڑا ہے، لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ مجتہدین سے ہٹا کے قرآن و سنت کے نام پہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں. اس منجن پہ قرآن و حدیث کا لیبل لگ رہا ہے، اور ابو حنیفہ شافعی نے جو بات کی اس کو کہتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہے. یہ تمہیں لگ رہی ہے خلاف ہے، نہیں، خلاف تمہاری باتیں ہیں. خیر میں سستی پہ رپورٹ پیش کر رہا تھا بار بار. یہ بیچ میں قیام و طعام جو ہے نا، جب ہم منزل کی طرف جاتے ہیں تو بیچ میں قیام و طعام آتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، سب سے پہلے اب سستی نہیں چلے گی. سب سے پہلا کام کیا ہے؟ عشاء پڑھ لے بھائی. عشاء میں مسلمان ہوا، چل بھائی شاباش، جتنی آتی ہے 4 رکعتیں کسی بھی طریقے سے اس کو پڑھا دی جائیں گی، اور وتر بھی پڑھائے جائیں گے. اب وہ جا کے سو گیا گھر میں، تھکا ہوا تھا جی، اسلام قبول کیا ہے، مبارک باتوں کے ہار ڈلے ہیں گلے میں، پھول آئے ہیں اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تھک گیا، رات کو 3 بجے جا کے سویا ہے. اگر وہ فجر چھوڑے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی جرم نہیں. واحد ایک ایسا عمل ہے جس میں امام احمد تو کہتے ہیں اسلام سے ہی خارج ہو گیا، جمہور کہتے ہیں خارج تو نہیں ہوا لیکن کفر کے قریب پہنچ گیا. اگر وہ سست ہے اٹھے گا فجر میں. سست آدمی کا باپ بھی نہیں اٹھ سکتا معذرت کے ساتھ. فجر میں اٹھنا سستوں کا کام نہیں. ہمارے جاننے والے لاہور جا رہے تھے، صبح کی 6 بجے کی فلائٹ تھی، فلائٹ اڑا دی انہوں نے. بولا کون اٹھے گا صبح بھائی، ٹکٹ ہی کینسل کرا دیا. انہوں نے بولا یار صبح میرے لیے عذاب ہے بھائی اٹھنا، راتوں کو آج کل 2-2 3-3 بجے لوگ سوتے ہیں. انہوں نے کہا فجر میں صبح 6 بجے کو. انہوں نے کہا کسی ان کے الفاظ ہیں بھائی، یہ کسی مولانا کو کرا دے یہ ٹکٹ یار، یہ کسی مولانا جانا ان کو اپنا ٹکٹ دے دیتا ہوں. یہ ان کے الفاظ ہیں، وہ فجر میں اٹھتے ہیں. تو ایک داڑھی والے تھے، انہوں نے کہا مجھے کہا کہ یہ میں آپ ٹرانسفر کیا یا کیا کیا، کیونکہ آپ فجر میں اٹھتے ہیں. فجر میں اٹھنا سست آدمی کا کام بولو نہیں ہے. تو اسلام تو شروع ہی ٹینشن سے ہو رہا ہے. ہندوستان میں ایک غیر مسلم انگریز تھا، گرمیوں میں رمضان میں مسلمان ہو گیا. ایک تو گرمی اوپر سے. تو ایک دیہاتی تھا وہاں پہ گاؤں کا، اس نے بولا پتہ چلے گا اس کو اسلام تو لے آیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اگر کوئی غیر مسلم جو دوپہر صبح سے کھا رہا تھا 12 بجے تک 1 بجے تک کھاتا رہا رمضان میں، جیسے ہی اسلام قبول کرے گا، روزہ تو نہیں ہوا اس کا لیکن اب کھانا پینا اس کے لیے ناجائز. جیسے کوئی حیض والی عورت جس کا روزہ نہیں تھا، اگر حیض آنا بند ہو جائے روزے کے بیچ میں تو اب کھانے پینے سے رکنا اس پہ کیا ہو جائے گا؟ واجب. ایک آدمی مسافر تھا، روزہ نہیں رکھا اس نے،
اسی دوران اپنے شہر میں آ گیا، وہ روزہ تو نہیں ہے اس کا، لیکن اب شام تک روزے داروں کی طرح رہنا اس پہ واجب، کیونکہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ حکم اس کی طرف متوجہ ہو گیا ہے. روزہ تو نہیں ہوگا کیونکہ روزے کے رکن پایا نہیں گیا صبح سے، لیکن اب اس پہ روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جائے گا. تو اب آپ بتاؤ، غیر مسلم نے رمضان میں صبح 8 بجے اسلام قبول کر لیا گرمیوں میں، تو فوراً اس کو کیا کہا جائے گا؟ بھائی آپ کا آج کا روزہ تو نہیں ہے، کیونکہ روزہ صبح صادق کے بعد سے ہوتا ہے. اگر کچھ کھایا پیا نہیں تھا تو پھر تو نیت کر لو، ہو جائے گا. کھا لیا روزہ تو نہیں ہوگا، لیکن اب آپ شام تک کیسے رہیں گے؟ سست یہ کر لے گا، کم ہمت ایفورٹ کر پائے گا. کم ہمت کہے گا ابے بھائی یار کیا کر رہے ہو، پسینہ نکل رہا ہے یار، آتے ہی چترول لگنا شروع، سر منڈاتے ہی اولے. یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ بھائی ابھی اسلام لائیں، ٹینشن شروع. بھائی نام اس چیز کا ہے، پیڑے کھانے کا نام تھوڑی ہے اسلام. ایک صاحب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوئے رمضان میں نا، گرمیوں میں، تو میں نے یہی کہا کہ بھائی ان پر لازم ہے اور اگلے دن ان کو روزہ رکھنا ہے. تو کسی نے کہا نہیں بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے، سختی نہ کرو. میں نے کہا دیکھو ہم شرعی مسئلہ بتائیں گے، کسی کے دل رکھنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کیا جا سکتا. اسلام پہ تھوڑی کمپرومائز ہے، باقی اس کی مرضی، اللہ جانے وہ سارے مسلمان کون سے روزے رکھ رہے ہیں، ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہیں. ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے نہیں رکھ سکتے، رکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے کوئی آدمی بینک میں جاب کرتا ہو، میرے پاس جب آتا ہے نا مسئلہ پوچھنے کہ میں بینک کی جاب اگر چھوڑ دوں، سودی بینک میں جاب کر رہا ہوں، میں چھوڑ دوں تو میرے پاس تو کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں ہے، تو کیا میرے لیے جائز ہے میں اسی میں جاب کرتا رہوں؟ تو عام طور پہ بعض مذہبی اسکالر کہہ دیتے ہیں ہاں جب تک دوسری جاب نہیں ملے آپ کرتے رہیں. میں نہیں کہتا یہ. بھائی ہم مشیر نہیں ہیں، ہمارا کام ہے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. بھائی حلال نہیں ہے، باقی آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے، آپ جانے اللہ جانے، میں کیوں آپ کو بتاؤں گا. بھائی میں نے ایک دفعہ مسئلہ بتایا رمضان میں، کئی دفعہ بتایا، ہر دفعہ ہی جھاڑ پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے نا، کمنٹس میں اوٹ پٹانگ باتیں، کہ بھائی شریعت میں حکم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے، حائضہ عورت چھوڑے گی اور بیمار چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، مزدور کو بھی نہیں ہے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ مزدور بیچارے، گرمیوں کے روزوں کی بات ہے، ابھی تو پھر تھوڑا سا ٹھنڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. جون جولائی کے کراچی کے روزے ایسے خطرناک روزے تھے، اف ہمیں یاد ہے، وہ جو یاد ہے نا پہلے روزے میں کتنے جنازے اٹھے تھے، ان روزوں کی بات کر رہا ہوں. بہت شدید گرمی تھی، اور اس رمضان میں میں بالکل غائب ہونے والا تھا کیونکہ میرے کام بہت تھے. اس میں تراویح میں پڑھا رہا تھا، بیان میں کر رہا تھا، پسینے ہی پسینے، جب تراویح پڑھاتے تھے نا اتنے بھر بھر کے پسینے نکلتے تھے. تو مجھے اندازہ ہوا 1 مہینے بعد میں مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونے والا ہوں. ایسے خطرناک روزے تھے وہ. اب آپ بتاؤ جب میری یہ حالت تھی تراویح پڑھانے پہ، حالانکہ تراویح تو روزے کی حالت میں نہیں ہوتی، تو جو مزدور بیچارہ گڑھا کھودتا ہے، کنویں کھودتا ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی، روزہ رکھ کے کنویں کھود رہا ہے. ان مزدوروں کے بارے میں لوگوں نے اس وقت کراچی میں کھدائی کا کام بھی ہو رہا تھا. وہ تو الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے کھدائی کا کام ہی الحمدللہ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں الحمدللہ. ملا کچھ نہیں ابھی تک، پانی تلاش کر رہا ہے کوئی، لوگ گھروں کے باہر کھدائی کر رہے ہیں، یار پانی تو آ نہیں رہا گھر میں. میں نے بھی اپنے گھر کے باہر کھدائی کر، پانی نہیں آ رہا. میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں کوئی لائن ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم ایسے ہی نلکا کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں آکسیجن کی لائنیں ہوں اور ہم ان میں پانی تلاش کر رہے ہوں. تو اب رمضان میں ہم نے دیکھا کہ مزدور کھدائی کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کھدائی کر کے دیکھ لو، دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں نے مسئلہ پوچھا ان مزدوروں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ میں نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. پوری امت کا اجماع ہے یہ جائز نہیں ہے، روزہ نہیں چھوڑ سکتے. نیچے کمنٹس آئے ابے یہ مولوی اگر مزدور ہوتا نا پھر گنجائشیں نکالتا اپنے لیے. یہ تو بیٹھے ہوئے اے سی روم میں، ایئر کنڈیشن روم میں مسئلے ریکارڈ کروا رہے ہیں، گدوں پہ بیٹھ کے.
میں نے بیان میں جواب دیا, میں نے کہا میں گدوں پہ بیٹھ کے مسئلہ ریکارڈ کرواؤں یا گدے پہ لیٹ کے ریکارڈ کرواؤں؟ اگر میں غلط ریکارڈ کروا رہا ہوں نا تو مجھے پکڑو, اگر صحیح ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں ہاتھ کدال ہاتھ میں لے کے ریکارڈ کرواؤں یا ایئر کنڈیشن کے گدے میں بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی کا کام ہے اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچا دینا. اصل بات کیا چل رہی تھی بھائی آپ؟ ہاں, روزے کی بات چل رہی تھی, روزے کی بات چل رہی تھی. تو میں بتا رہا تھا کہ میں نے بتایا بھائی مزدور کو بھی روزہ رکھنا پڑے گا. اب سوال پھر, بھائی ہم تو شریعت کے پابند ہیں, ہم نہیں کہہ سکتے کہ مزدور روزہ, کیونکہ دنیا میں فارغ تو کوئی بھی نہیں ہے نا. کوئی جاب کرے گا ٹینشن والی, کوئی ہلکی جاب, تو وہ معیار کیا ہے کہ آپ کہیں کہ اس طرح کے مزدور کو تو چھوٹ ہے, اس طرح کے مزدور کو چھوٹ نہیں ہے؟ وہ لکیر کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں نا. تو اس لیے سب کو روزہ رکھنا ہے. ہاں, یہاں ایک گنجائش ہے شریعت میں جو شریعت ہی سے ثابت ہے کہ مزدور رکھے گا روزہ. اگر خدا نخواستہ محنت مزدوری کی وجہ سے حالت غیر ہو جائے اس کو ڈر ہو کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, شوگر لیول ڈاؤن ہو کے میں بیمار ہو سکتا ہوں, بیماری کا خوف یا موت کا خوف جب ہوگا تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا, کیونکہ شریعت نے بیماری میں اور موت کے ڈر سے روزہ توڑنے کی, جہاں چھوڑنے کی اجازت ہے تو توڑنے کی بھی ہے. نہیں یہی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو چونکہ ابھی یہ بیمار ہے نہیں, نہ موت کا خوف ہے, لہذا ابھی رکھے, جب خوف ہوگا تو توڑ دے. اس لیے علماء نے بڑی زبردست بات کی ہے, تبھی دین علماء سے سیکھا کرو, کیونکہ ہمارا 1400 سال سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. یہ کوئی آج دین تھوڑی آئے, تو مسائل صدیوں سے ہیں, اس پہ ریسرچ ہو چکی ہے. نئی نئی ریسرچیں لوگوں کے سامنے مت لاؤ. تو علماء نے بیان کیا, ایک کوئلے کی کان میں کام کرنے والا مزدور وہ روز روزہ رکھے گا, جب مجبور ہوگا تو روز توڑ دے گا, اسے توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا. بعد میں جب حالات صحیح ہو جائیں تو پھر قضا کر لے اس کی, لیکن رکھنا روز پڑے گا, بے شک روز توڑ دے. رکھے گا اس لیے کہ رکھنے کا حکم اس کی طرف بھی متوجہ ہو رہا ہے, توڑے گا اس لیے کہ شریعت اس کو توڑنے کی اجازت. تو مفتی اپنی طرف سے تھوڑی کہے گا. اب لوگ کہتے ہیں یار روزانہ رکھ کے توڑنے سے بہتر ہے کہ رکھو ہی نہیں. بھائی اس کی ہمارے پاس کوئی دلیل بولو نہیں ہے. جب اللہ کہے گا رکھو تو رکھنا ہے, جب اللہ کہے گا توڑو تو کیا ہے, بلکہ توڑنا واجب ہوگا اس کے اوپر اگر جان جانے کا خطرہ ہے, اور پھر توڑ دینا بھی چاہیے. لوگ فنٹر بنتے ہیں, شوگر کے پیشنٹ بہت سے انا للہ ہو چکا ہے ان کا, میں نے دیکھا ہے شوگر کے پیشنٹ کو ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں چینی کھا لے, کہہ رہے نہیں ایکچولی رمضان میں آج تک میں نے کبھی روزہ چھوڑا نہیں ہے, تو ریکارڈ بنا لیا اور دنیا سے چلے گئے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں کیا. ہمارے محلے میں جب یہ ہیٹ اسٹروک کا مسئلہ آیا تھا, ایک صاحب نے فنٹر بننے کی کوشش کی, ان کے حالات بیچارے بیمار تھے. میں نے کہا بھائی چھوڑ دو, تم تو بیمار ہو, بیمار کے لیے تو چھوڑنا بھی جائز ہے, تم تو ویسے ہی بیمار ہو. نہیں جی, 11-12 بجے حالت خراب ہوئی, زمین پہ دھڑام سے گر گئے. میں نے کہا پانی, کہہ رہے نہیں پانی نہیں. میں نے کہا زبردستی پائپ لگا دو اس کے منہ سے, توڑوایا, زبردستی زندہ بچے ہیں. تو یہ فنڈر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. ریکارڈ نہیں بناؤ بھائی, اللہ کو راضی کرنا ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو, اللہ کہہ رہا ہے رکھ لو تو کیا کرو گے, رکھ لو, ختم ہو گئی بات. اس میں کون سی ٹینشن کی بات ہے. ہم تو ریکارڈ بنانے کے چکر میں ہیں. ایک صاحب نے ریکارڈ بنانا تھا 40 دن تکبیر اولی سے نماز پڑھوں گا. بڑی اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. پڑھ رہے تھے کنٹینیو. ایک دن امام صاحب نے کہا بھائی کل جو میں نے عصر پڑھائی ہے, مجھے بعد میں یاد آیا میرا تو وضو تھا ہی نہیں, سب لوگ اپنی اپنی نماز لوٹا لیں. اس نے کہا میری تکبیر اولی چھوڑ دی. اتنا برس رہے ہیں, 2 دن تک امام کو ڈانٹتے رہے ہیں. مجھے پتا چلا, میں نے کہا اس کو اللہ کی رضا کا شوق نہیں ہے, کیونکہ جب بیچارے نے غلطی ہو گئی نا, اس کی دینداری ہے کہ اس نے بتا دیا. وہ نہ بتاتا تو کوئی کسی کے باپ کو بھی پتا چل سکتا. یار تھوڑی لالو کھیتی زبان بھی ہماری, کیا کریں ہم, کراچی میں ہی پیدا ہوئے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے کیا باپ کی باتیں کر رہے ہو, کیا کریں ہم. تو نہیں, باپ کے علاوہ کیا بولو آپ, مجھے بتاؤ نا. تو یعنی کسی کے والد محترم کو پتہ چلتا اگر امام صاحب بغیر وضو کے پڑھاتے اور نہ بتاتے ہیں؟ نہیں پتہ چلتا. ان کے تقوی انہوں نے بتا دیا. تو بھائی آپ کو جماعت کا ثواب مل گیا, تکبیر اولی کا ثواب مل گیا, اللہ کے ریکارڈ میں آپ تکبیر اولی والے کہلاؤ گے. تو یہ خام خواہ کی جو ٹیشن بازیاں ہوتی ہیں یہ اللہ کو پسند
نہیں ہوتی تو اللہ مزدور سے کہہ رہے رکھ لے, جب کہہ رہے توڑ لے تو کیا کر, توڑ لے, بس چلاتا رہے ایسا ہی. اچھا خیر,